بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین۔ گرامی قدر ناظرین، آج 20 جنوری ہے، ہفتے کا دن ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان جناب محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب آج ساہیوال شہر میں الیکشن کمپین کے سلسلے میں ریلی کی قیادت فرما رہے تھے۔ ریلی کے اختتام پر نماز پڑھنے کی غرض سے ایک جگہ پر رکنے کا مشورہ ہوا تو کسی نے ذکر کیا وہاں کے ضلع ساہیوال کی معروف علمی و روحانی شخصیت جناب پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بابا جی مفتی پیر امام بخش ندیم محمد سیفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، تو امیر محترم نے فرمایا کہ نماز ان کے آستانے پر ہی چل کے ادا کی جائے۔ مشورے کے بعد الیکشن کمپین ریلی کا رخ جامعہ محمدیہ کی طرف کر دیا گیا۔ امیر محترم اطلاع دیے بغیر، کسی بھی قسم کا دعوت نامہ ملے بغیر، صرف اظہار محبت کے لیے اور بطور اخلاق کے جامعہ محمدیہ ساہیوال تشریف لے گئے۔ وہاں پر مفتی صاحب کو کسی قسم کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی، اور یہاں پر آپ کو میں یہ بھی ذہن نشین کراتا چلوں کہ پیر طریقت حضرت علامہ مفتی امام بخش ندیم صاحب محمد سیفی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا تنظیمی تعلق جمعیت علماء پاکستان امام نورانی گروپ سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق ہے بلکہ ساہیوال ڈویژن کے وہ ڈویژنل امیر بھی ہیں، اور اس چیز کا یقینی طور پر قائد تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو علم ہوگا۔ اس صورتحال کے باوجود علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جامعہ محمدیہ ساہیوال تشریف لے جانا، اور ساہیوال میں جامعہ محمدیہ وہ مرکز ہے کہ وہ مدرسہ ہے کہ جو ساہیوال کی سرزمین پر جمعیت علماء پاکستان کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ساہیوال ڈویژن سے JUP کی کوئی بھی آواز اٹھتی ہے تو وہ سٹیج جامعہ محمدیہ ساہیوال کا ہوتا ہے۔ ان ساری معلومات کے باوجود امیر تحریک لبیک پاکستان کا جامعہ محمدیہ ساہیوال میں پیر طریقت علامہ مفتی امام بخش ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے لیے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے، اس حوالے سے کہ جہاں پر ہماری مختلف سیاسی و غیر سیاسی تنظیمات موجود ہیں، تحریکیں موجود ہیں، وہاں پر تنظیمی تحریکی معاملات میں کچھ چیزوں پر جزوی اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ جو جزوی اختلاف ہوتا ہے، جو تحریکوں کی بنیاد پر ہے، تنظیموں کی بنیاد پر ہے، وہ اختلاف نہ تو عقیدے کی بنیاد پر ہے، نہ تو مسلک کی بنیاد پر ہے، اور نہ ہی کوئی ذاتی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ اور تنظیموں کا، تحریکوں کا آپس میں اختلاف کا پایا جانا، یہ تحریکوں کا حسن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا منشور ہے، ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے سیاسی اعتبار سے، ورنہ اگر نظریتاً دیکھا جائے ہماری تحریک جمعیت علماء پاکستان ہے، الحمدللہ ہماری اہل سنت کی تحریک ہے، ہماری تحریک سنی تحریک ہے، الحمدللہ ہماری سنیوں کی تحریک ہے۔ اسی طرح سیاسی پلیٹ فارم پہ اگر تحریک لبیک پاکستان کو دیکھیں تو یہ اہل سنت کی نامی گرامی تحریک ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک اسلام ہے، جس کے قائد اور روح رواں کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ تحریک لبیک اسلام اہل سنت کی سیاسی نمائندہ تحریک ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے بھی دو گروپ ہیں، ان دو گروپوں میں ایک تو جمعیت علماء پاکستان امام نورانی گروپ ہے، جس کی لیڈ جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ حضرت صاحبزادہ اویس نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح جمعیت علماء پاکستان نورانی وہ گروپ، اس کی لیڈ جناب محترم عزت مآب علامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہماری اہل سنت کی چند نامور سیاسی تحریکیں ہیں، ہر ایک کا انداز سیاست اپنا ہے، ہر ایک کا منشور اپنا ہے، ہر ایک کا پیغام پہنچانے کا طریقہ اپنا ہے، لیکن یاد رکھیں ان ساری تحریکوں میں کوئی بھی تحریک، اس کے ذمہ داران، اس کے قائدین کوئی بدعقیدہ نہیں ہے، سارے الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ تحریکوں کے منشور کی بنیاد پر، تحریکوں کے پیغام کو پہنچانے کے انداز کی بنیاد پر آپس میں قائدین کا کسی بھی نقطے کے اوپر جزوی اختلاف کا پایا جانا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اویس نورانی صاحب کے ساتھ سعد صاحب کو کوئی اختلاف ہو، سعد صاحب کے ساتھ حضرت علامہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب کو کوئی اختلاف ہو، یا ان ساروں کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہو، یا ان سب کے ساتھ
ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ کو کوئی اختلاف ہو، وہ جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں تحریکی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، یہ سارے جزوی اختلافات ہیں۔ تو وہ جو جزوی اختلاف ہوتے ہیں، جو اپنی تحریک کے منشور کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ عیب نہیں ہوتے۔ میں یہاں پر جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جب یہ جزوی اختلاف ہر تحریک دوسری تحریک کے ساتھ رکھتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ ان اختلافات کو صرف تحریکوں کے حد تک ہی رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، جمہوری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے، جمہوری معاملات کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، دیگر کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر آج 20 جنوری بروز ہفتہ جناب امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا اچانک بغیر اطلاع کے آستانہ عالیہ و جامعہ محمدیہ ساہیوال میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی امام بخش ندیم محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں جانا اور ان سے ملاقات فرمانا، ان کے گھر دعا کے لیے بھی تشریف لے کر جانا، یہ خوش آئند ہے، یہ قابل تعریف بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فریقین کی طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ پیر صاحب کے گھر تشریف لے کر گئے، باوجود معلوم ہونے کے ان کی پارٹی اور ہے، ان کی پارٹی اور ہے، پھر بھی چلے گئے، یہ بڑا دل ہے۔ اور سنی سمجھ کے گئے، سنی بھائی سمجھ کر گئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ امیر تحریک لبیک پاکستان ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، یہ نہیں کہ تشریف لا رہے ہیں، یہ ان کا بڑا پن تھا، اچانک چلے گئے اور وہاں پر جا کر کہا کہ جناب ہم نے نماز پڑھنی تھی، تو مشورہ ہوا، میں نے کہا، سعد بھائی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ان کے مرکز میں چل کر نماز پڑھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی۔ یہ سعد بھائی کی طرف سے بھی بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ اور پھر جس محبت کے ساتھ جناب قبلہ پیر صاحب نے سعد بھائی کو ویلکم کہا، ان کو محبت کا گلدستہ پیش کیا، نماز کی ادائیگی کے بعد گھر کے جانے کے لیے ان کو کہا کہ گھر تشریف لے جائیں۔ حالانکہ مفتی امام بخش ندیم صاحب الحمدللہ ساہیوال کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی شخصیت ہیں، بزرگ آدمی ہیں، پھر بھی انہوں نے سعد بھائی کو یہ کہا کہ میرے گھر تشریف لے چلیں، دعا فرما دیں۔ تو یہ ان کی طرف سے بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کرے اس طرح کا ماحول ہمارے تمام مذہبی سنی سیاسی قائدین کے درمیان پیدا ہو جائے۔ تحریکوں کا نظام اپنے انداز پہ چلتا ہے، بھلے چلے۔ مجھے آج یہ منظر دیکھ کر یاد آیا کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مجاہد ملت مرد غازی حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا پن ان لوگوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ آج بھی ان کی سیرت، ان کی زندگی کے کارنامے آپ اٹھا کر پڑھیں، علماء سے پوچھیں، اس طرح کا محبت، اس طرح کا بڑا پن، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہم ان کے اندر سنا کرتے تھے۔ اور آج اس دور میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ کی طرف سے اس بڑے پن کا مظاہرہ اور قبلہ پیر صاحب کی طرف سے بڑے پن کے مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو محبت کے ساتھ ویلکم کہنا بہت اچھا لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب کی زندگی کی خیر فرمائے، اللہ ان کی جوانی کی خیر فرمائے۔ جس قدر امت کا درد دل میں لیے ہوئے سعد بھائی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی ہمت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے۔ اور قبلہ پیر صاحب نے جس محبت کا مظاہرہ فرمایا، اسی طرح دیگر ہماری جتنی بھی تنظیمات ہیں، اللہ کرے